پانی کے بغیر کوئی انسان اور کوئی بھی ذی روح زندہ نہیں رہ سکتی۔ پاکستان میں اس وقت پانی کی قلت ہے۔ قدرت نے ہماری زمین کو پانی دیا، جس کی وجہ سے یہاں آبادی ہے۔ اس زمین کی وجہ سے جو پانی سے سیراب ہوتی ہے، جب پانی نہیں رہے گا تو زمین بنجر ہو جائے گی اور فصلیں کاشت نہیں ہوں گی، تو بھوکا پیاسا مرنے جیسا حال ہو جائے گا۔ پاکستان میں 60 سال پہلے 3 یا 4 کروڑ کی آبادی تھی۔ اب آبادی 22 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 50 سال پہلے ڈیم بنے تھے، اس کے بعد آج تک کوئی ایسا ڈیم نہیں بنا جو بجلی بنا سکے، سوائے چھوٹے چھوٹے ڈیم کے۔ پانی سطح زمین سے نیچے چلا گیا ہے۔ پہلے کی بجائے اب بور 5 سے 10 فٹ زیادہ نیچے کرنا پڑتا ہے، اور وہ پانی بھی فلٹر کیے بغیر نہیں پیا جا سکتا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ حکومتوں کی بھاگ دوڑ میں ان کی اس پر توجہ نہیں رہی، اور کچھ پڑوسی ملک نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، ہمارا پانی بند کر دیا، اور کریں بھی کیوں نہ، ہم جو نہیں کرتے۔ 100% پانی جمع کرنے کی بجائے ہم صرف 13% پانی کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، بقایا سب سمندر برد ہو جاتا ہے۔ بھارت کے پاس 150 بجلی پیدا کرنے والے ڈیم ہیں، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہوں، اور ہمارے پاس صرف 2 یا 3۔ کبھی تو ہم پانی کے لیے ترستے ہیں، اور کبھی پانی کا سیلاب تباہی مچاتا ہوا گزرتا ہے، جس سے ہمارے کھیت تباہ ہوتے ہیں، کئی گھر اجڑتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں ڈیم بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ کالا باغ ڈیم بنا بنایا سیاست کی نظر ہو گیا۔ پاکستان کے بڑے ڈیم تربیلا کی تعمیر 1968 میں شروع ہوئی، اور یہ 1979 میں مکمل ہوئی، اور منگلا ڈیم کی تعمیر 1961 میں شروع ہوئی اور 1965 میں ختم ہوئی۔ یہ ایوب خان کا دور تھا۔ اس وقت پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، پھر ترقی کا سلسلہ رک گیا، بجلی کم پڑ گئی۔ اب بجلی خرید کر یا کوئلے سے یا تیل سے بنا کر دی جا رہی ہے، جو بہت ہی مہنگی پڑتی ہے۔ جب تک کوئی ڈیم نہیں بنتا تب تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ وابڈا نے حال ہی میں دیامر بادشاہ ڈیم کے لیے ٹھیکہ FWO اور چین کی کمپنی پاور چائنا کو دیا۔ یہ دونوں اشتراک سے ڈیم شروع ہے۔ اس ڈیم کی لاگت 1500 ارب روپے تک ہے۔ یہ ڈیم 8 سال کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے سے 16,000 سے زیادہ نوکریاں ملیں گی۔ اس ڈیم سے 4500 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، جو 3 سے 4 گھنٹے پاکستان کو چلا سکتی ہے۔ یہ ڈیم دریائے سندھ پر بنے گا۔ اس کی اونچائی 272 میٹر یا 884 فٹ ہے۔ مئی 2020 کو اس ڈیم کا معاہدہ کیا گیا۔ اس ڈیم سے پاکستان کی لاکھوں ایکڑ زمین سیراب ہوگی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ صوبہ سندھ کو ہوگا۔ معزز سامعین، ڈیم صرف پانی پر بند مارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ ڈیم زمین سے کئی 100 فٹ اونچا بلکہ ہزاروں فٹ اونچا بنایا جاتا ہے۔ وہاں تک سیمنٹ پہنچانا، کئی کلومیٹر لمبی دیوار بنانے کے لیے پتھر، ہزاروں ٹن مٹی، کچرا، بجری، ریت اوزاروں کے بغیر یہ سب چیزیں نہیں بنتی۔ مشینری، لوہا، پائپ، جنگلے کے لیے لوہے کی پلیٹیں، دروازے، لفٹ، بجلی کے لیے مشینری، اور پھر اس پانی کو صرف کھڑا نہیں کرنا بلکہ کسانوں سے جگہ خریدی جائے گی نہروں کے لیے، اور چھوٹی چھوٹی نہروں کے لیے۔ پاور ہاؤس بجلی کے لیے بنایا جائے گا، بجلی کے لیے ٹاور لگائے جائیں گے۔ کتنے پروسیس سے گزر کر ڈیم تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دیامر بادشاہ ڈیم بنے گا۔ وہ جو سامنے سے لکیر نظر آ رہی ہے، یہ ایک سڑک ہے جو ڈیم بنانے والی انتظامیہ کے لیے بن رہی ہے، پبلک کے لیے دوسری جانب بنے گی۔ نیچے دریا سے اس سڑک تک پانی بھرے گا جو 850 فٹ سے اونچا ہوگا۔ اس ڈیم کی جگہ 110 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ڈیم 60 سے 65 کلومیٹر لمبا ہے، اور 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے۔ تربیلا ڈیم کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس ڈیم سے 4000 خاندان کو ہجرت کرنی پڑے گی۔ ان کی زمین، کاروبار، ان کے پیاروں کی قبریں سب پانی میں ڈوب جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 15 جولائی کو اس ڈیم کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے، یہ پانی ہی نہیں بلکہ تیل سمجھو جو ہمیں باہر سے بجلی کے لیے منگوانا پڑتا ہے۔ یہ وقت بتائے گا جن کی زمینیں اور گھر ختم کیے گئے ہیں، ان کو متبادل دیا جائے گا۔
ان علاقے کے لوگوں کو روزگار اسی ڈیم سے ملے گا اور نوکریاں بھی دی جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔